السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہاول نگر کے مقام پر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ کو بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی پانی مذاق نہیں ہے، اسے دور رہیں۔ تین دوست جو کہ سیلفی لیتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے یہاں پر ویڈیو بنا رہے تھے، جس کے پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہوا اور وہ تینوں نیچے چلے گئے۔ نیچے پانی جو ہے اس کی ہائٹ کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اوپر نہیں آ سکے۔ یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے جو آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ پانی سے دور رہیں، یہ پانی کوئی مذاق نہیں ہے۔ افسوسناک خبر ایک اور آ گئی ہے سامنے۔ انڈیا نے کچھ پانی دوبارہ چھوڑا ہے، یہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچانے والا، لیکن گنڈا سنگھ کے مقام پر دوبارہ پانی کا جو لیول ہے وہ آج رات زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا میں جو محکمہ موسمیات ہیں انہوں نے 24 تاریخ تک پیشن گوئی کی تھی کہ موسلا دھار بارشیں ہوں گی، اس جگہ پہ ہوں گی جہاں سے دریائے ستلج گزرتا ہے، جہاں پہ بھاکرا ڈیم ہے، جہاں پہ پونگ ڈیم ہے، وہاں کا لیول بہت زیادہ اوپر جانا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا اخراج دوبارہ پانی کا شروع کر دیا ہے۔ آج رات تک دیکھنا ہے کہ بارش کی کیا صورتحال رہتی ہے۔ فی الحال کل رات سے شروع ہونے والی بارش وہاں پر انڈیا میں ابھی تک وقفے سے جاری ہے اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اگر یہ بارش ایک دن اور ایسے رہ جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بڑی زیادہ مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ پاکستان میں تب ہی سیلاب آتا ہے جب انڈیا کے جو ڈیموں میں پانی ہوتا ہے، جب وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ تب پاکستان میں سیلاب آتا ہے۔ اس طرح کا سیلاب 1988 میں دیکھا گیا، تب بھی بہت زیادہ تباہی مچی تھی، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال جو وہ یہ ہے کہ ہیڈ اسلام پر جو پانی ہے اس کا ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے۔ ہیڈ سلمانگی سے 1,90,000 کیوسیک کا جو پانی نکلا تھا وہ اب ہیڈ اسلام پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ باقی جو پانی ہے آج رات تک دیکھنا پڑے گا کہ کتنا پانی وہاں سے گزرا ہے۔ فائنل جو رپورٹ ہے وہ رات کو 10 بجے آئے گی کہ ہیڈ اسلام پر اس وقت کتنا پانی پہنچا ہے۔ فی الحال جو ہیڈ اسلام سے پیچھے علاقے ہیں وہ ٹوٹلی طور پر پانی میں ڈوب چکے ہیں، جس میں بہاول نگر، پاک پتن، منچن آباد اور وہاری کے علاقے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ نقصانات دیکھنے کو ملے ہیں۔ جب پانی ہیڈ اسلام کراس کرے گا تو پھر یہ کل صبح پانی بہاولپور کی طرف جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ آگے کتنا پانی جاتا ہے۔ 2,78,000 کا جو ریلا تھا وہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے گزرا، اس کے علاوہ اس کے بعد یہ پانی آگے گیا، 1,91,000 کیوسیک کا ریلا ہیڈ سلمانگی سے گزرا، اور اینڈ والا اب ہیڈ اسلام پر دیکھنا ہے کتنا پانی گیا ہے۔ فی الحال کافی زیادہ نقصان ہوا ہے رات کے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، زمینیں، فصلیں، جو لوگوں کے جانور بہت سے ایکسپائر ہوئے ہیں۔ اور آج ایک اور خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات جو پاکستان کی ہے اس نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ کل 24 تاریخ سے پنجاب میں دوبارہ بارشوں کا جو انتظام شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ پنجاب کے وسطی علاقے، شمالی علاقے سے بارش حاصل کر سکیں گے۔ اگر ان علاقوں میں بارش ذرا زیادہ ہو جاتی ہے جہاں پر اب سیلاب کی صورتحال خراب ہے، تو وہ سیلاب ان کے لیے، متاثرین کے لیے بڑی زیادہ مشکل پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ نیچے سیلاب اگر اوپر سے بارش آ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے پہلے ہی۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب حیثیت ہے تو آپ ان کی ضرور کسی نہ کسی صورت میں ہیلپ کریں، ان کو کھانا پہنچا دیں۔ صاف پانی پینے کا، صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی، لوگ جو اپنے جانور اپنے ساتھ لائے تھے ان کے لیے چارہ نہیں مل رہا، لوگوں کو میڈیسن نہیں مل رہی ہیں، لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر سب آئے ہیں، کیونکہ تباہی جو سے وہ بڑے زیادہ پیمانے پر ہوئی۔ تقریباً ہیڈ سلیمانگی سے لے کر ہیڈ اسلام تک 80 سے زیادہ گاؤں ہیں جو زیر آب آئے ہیں، اور جو ریسکیو کی ٹیمیں انہوں نے 1,30,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اور بہت سی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ لوگ پرائیویٹ طور پر اپنا کشتی بیڑے کروا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی 20 سے 30,000 روپیہ خشکی والے علاقے میں جانے کا مانگ رہے ہیں، کیونکہ جو سیلاب ہے وہ 8 سے 10 کلومیٹر کے وائے پر پھیلا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فلیٹ ایریا تھا، سیدھا ایریا تھا، جس کی وجہ سے پانی دور تک چلا گیا ہے۔
اب یہ دیکھنا ہے کہ ہیڈ اسلام پر کتنا پانی پہنچتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ یا 1,05,000 سے 10,000 کیوسیک جو ریلا ہے وہ ہیڈ اسلام پر پہنچے گا آج رات کو، جو کہ اب پہنچنا شروع ہو گیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سے گزر رہا ہے۔ وہاں پہ جو پانی کی جو لیول ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے۔ پیچھے سے اگر گنڈا سنگھ کی بات کریں تو گنڈا سنگھ کے مکان پر بھی جو پانی یہاں پر سیلاب کی صورت میں آیا ہے وہ وہاں پر ہی کھڑا ہے۔ اگر مزید پیچھے سے پانی آتا ہے تو بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ ایک تو وہ پانی پہلے ہی وہاں پر کھڑا ہے، اگر مزید پیچھے سے پانی آتا ہے تو بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے آگے ہیڈ سلمانگی پر جہاں پانی پھیلا ہے وہاں پر بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں سے پھر دعا اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی جو لوگ بھی ہیں وہاں پر سیلاب متاثرین کے پاس ہیں، کسی بھی علاقے میں ہیں، ان علاقے سے دور ہو جائیں۔ پانی کوئی مذاق نہیں ہے، پانی سے دور ہو جائیں، جہاں پہ سیلاب ہے اس کے پاس کھڑے نہ ہوں۔ اور زمینی کٹاؤ بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بند ٹوٹے ہیں۔ زمینی کٹاؤ، دریا جو کٹاؤ کر رہا ہے اس کی وجہ سے بند اس کی زد میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرا آپ کے ساتھ رابطہ بنا رہے اور فیوچر میں آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ سیلاب کی ہر خبر سے اپڈیٹ رہیں۔ شکریہ۔